یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی پیار یک لفظی جواب کے ساتھ۔ وہ اب بھی اس کی گردن میں جھکا ہوا تھا۔ رحمہ کے گال پل میں سرخ اناری ہوئے تھے۔ عمار ان نے بے بسی سے پکارا تو وہ چہرہ اٹھا کے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ؟ رات گزری تو ساری اتر جائے گی۔ تیری نظروں سے پی ہے خدا کی قسم، عمر ساری نشے میں گزر جائے گی۔ وہ سر میں گاتا اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ عمار یہاں اس لیے لائے ہیں مجھے۔ وہ منہ پھلاتی اسے دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ لوگ اس وقت اسلام آباد کے مشہور ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں ان کا پورا گروپ بھی تھا۔ یہ ہوٹل شاہ فیصل مسجد سے 14 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس کے قریب بہت سے خوبصورت مقامات ہیں جو اس جگہ کو اور حسین بناتے ہیں، جن میں مارگالا ہلز، راول لیک، پرڈاویاری وغیرہ ہے۔ جب سے وہ یہاں آئے تھے عمار نے اپنی بے باک حرکتوں سے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اب وہ اس وقت کو پہچان رہی تھی جب اس نے ہاسٹل سے چھٹی لی تھی۔ عمار اور اس کے گروپ کو کچھ کام تھا جبھی وہ ایک دن کے لیے یہاں آئے تھے، جبکہ رحمہ کا مقصد سیر و تفریح تھا جس کا موقع عمار کے ہوتے اس سے نہیں ملنا تھا جبھی اس کا میٹر شارٹ ہو رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا بیگم، اس حزین وادی میں تمہیں کشتی کرنے تو لایا نہیں ہوں۔ عمار نے بھی اس کے دور جانے پر چڑھ کے جواب دیا۔ حقیقتاً عمار اس کے ساتھ وقت کو گزارنا چاہتا تھا جس کا موقع اسے کل نہیں ملنا تھا، پر اس کی بیوی سب کی کرائے پر پانی پھیرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہی ہوں، پھر سوؤں گی۔ وہ منہ چڑھاتی باتھ روم کی جانا بڑی تھی جب عمار نے اسے جھٹکے سے کھینچا۔ بیڈ پر گراتا خود اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہ تھی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جو مسکراتی آنکھوں سے اس پر جھکا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلے وہ کوئی گستاخی کرتا، دروازے کے بجنے سے بے حیالی کا تسلسل ٹوٹا۔ سنو، یہ کمبل اوڑھو اور سونے کی ایکٹنگ کرو، باہر مت آنا ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ اس کی دھمکی پر رحمہ جلدی سے کمفرٹر ڈال کے لیٹ گئی کیونکہ اس کی ناراضگی برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ عمار پہلے تو مسکرایا پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ جانتا تھا کہ کون ہے۔ دروازہ کھلتے ہی شیطانوں کے ٹولے نے ایک سمائل دی تھی۔ کیا ہے؟ لہجہ پھاڑ کھا جانے والا تھا۔ وہ نہ ہم مارگلا کی پہاڑیوں پر جا رہے ہیں، زہیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو جاؤ، اور بلکہ ایک کام کرو، وہاں جا کے سنیاس لے لینا، مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ عمار کے ایسا کہنے پر زہیب کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، جو اس سے پیار سے بات کر رہا تھا اور وہ اوور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا یہ عزت سے سمجھنے والی چیز نہیں، ایبا نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ تم تو سب ہی چپ کرو۔ سب کے سب اس سے پہلے وہ دروازہ زور سے بند کرتا۔ ہادی نے ایبا کے اشارے پر دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایسے کیسے برو، تمہارے بغیر ہم کیسے جائیں گے؟ اور میری گڑیا کو بھی بلواؤ، اسے بھی گھومنا تھا۔ دیکھو مجھے نیند آ رہی ہے، عمار نے مصنوعی جمالی جس پر سب نے اسے گھورا۔ اثار تو نیند والے کہیں سے نہیں۔ ABC ہضم نہیں ہوا تو بول گیا، کیونکہ نیند نہیں محترم کے ڈرامے بازیاں ہیں۔ فاتح نے دانت پیس کے کہا، وہ کہاں اتنے نہرے برداشت کرتا۔ ارے مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اور رحمہ تو سو چکی ہے۔ دیکھو، اس نے چہرے سے اوپر تک کمفرٹر اوڑھی رحمہ کی طرف اشارہ کیا جس کا اپنا دل مچل رہا تھا۔ بس نہیں اڑ کے پہنچا ان کے ساتھ، پر دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ کاش ایبا بھی اسے کھینچ کے ساتھ لے جائے۔ سنو بھائی، تمہیں سونا ہے تو شوق سے سو، میری ڈال کو بیچو، وہ چل رہی ہے ہمارے ساتھ۔ کب سے خاموش ایبا میدان میں اتری، اپنی ہیزل براؤن آنکھیں عمار کی نیلی آنکھوں میں گاڑ کے بولی۔ اس کے بابا رحمہ کا دل کیا وہ ایبا کا منہ چوم لے، وہ نہیں چاہے گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے بولا۔ وہ جائے گی، سامنے بھی ایبا تھی، اپنے فیصلوں پر ڈٹے رہنا۔ اس نے اپنی میم مس ہان سے سیکھا تھا، کچھ بھی ہو جائے کمزور نہیں پڑنا، ہارنا نہیں۔ ان باتوں کو وہ اچھے سے ذہن نشین کر چکی تھی۔ نہیں مطلب نہیں، میں تمہارے سامنے لے کر جاؤں گی۔ آنکھوں میں چیلنج تھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چیلنج قبول کیا۔ وہ جانتا تھا وہ رحمہ کو بلائے گی، پر یقیناً اس کی دھمکی کے بعد اس کے معصوم بیوی اس بات کو اگنور کرے گی۔ پر ابھی وہ ایبا دا گریٹ کو جانتا کہاں تھا۔ جو لوگ حالت سے لڑتے ہیں وہ ہر طرح کے حالات سمجھنے اور انہیں فیس کرنا جانتے ہیں۔ سب دم سادھے ان کی لڑائی دیکھ رہے تھے اور انتظار میں تھے ونر کے، کیونکہ دونوں ہی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سب دل سے ایبا کے جیتنے کے خواہشمند تھے۔ آخر کو عمار کو اوقات جو یاد دلانے تھی، اتنی اوور ایکٹنگ کیسے ہضمگی تھی، انہوں نے وہی جانتے تھے۔ کوشش کر کے دیکھ لو، وہ مسکرایا۔ رحمہ میری جان چلو نا، ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ گڑیا ہم
کیمپنگ بھی کریں اور فشنگ اور ہاں بہت چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے۔ رحمہ بیبی سن رہی ہیں؟ ایبا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی پر بوٹا سے مزنا ایبا کو یقین ہو چلا تھا کہ عمار نہیں کچھ کہا ہے، ورنہ اتنے بلانے پر تو وہ نیند میں بھی اٹھ جاتی۔ ہو گیا لوزر، اب نکل، اس کے ہارنے پر سب افسوس سے گم گئے۔ وہ بھی غصے سے جانے لگی۔ عمار بے دروازہ بند کر رہا تھا جب ایک چیخ نے اسے دوبارہ دروازہ کھولنے پر مجبور کیا۔ ایبا نیچے زمین پر گری چیخ رہی تھی، سبھی اس کے جانب جھکے۔ عمار بھی سب کچھ بلا کے پریشان سا ہوا، مذاق اپنی جگہ پر انہی لوگوں میں اس کی جان بسی تھی۔ سرد اور غم کے ساتھی تھے وہ سب۔ فاتحہ کی تو جان لبوں پر آئی، وہ فوراً جھک کے بیٹھتا ایبا کے پاؤں پکڑ چکا تھا۔ کہاں چوٹ لگی ہے جان؟ اس نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ چہرے پر درد، فکر، پریشانی جیسے تاثرات ہے۔ وہ ایک پل تو اسے دیکھا کہ جب رحمہ نے اسے گلے سے لگایا تو وہ ہوش میں، اس کی فکر میں سب ہی رحمہ کو فراموش کر چکے تھے۔ آپ ہی کیا ہوا؟ آپ کو کیسے گر گئی؟ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے گلے کتنے سوال پوچھ چکی تھی، اس کے ہر لفظ میں ہر پریشانی تھی۔ نہیں بس ایسے، وہ ایسے گر گئی، ٹھیک ہوں۔ وہ آرام سے بولی۔ رحمہ اب بھی اس سے لگی ہوئی تھی۔ جب ایبا نے عمار کو دیکھا، ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی اور سب کو دیکھ کے آنکھ ماری، وہیں فاتحہ کی طرف مڑ کر ایک فلائنگ کس دی تھی۔ معاملہ سمجھتے سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہیں عمار جو تب چڑھی پر اب وہ چیلنج ہار چکا تھا۔ مس نہیں چڑیل، عمار غصے سے بڑبڑایا۔ پر پرواہ کسے تھی؟ رحمہ میں ٹھیک ہوں، ہم نہ مارگال ہل جا رہے ہیں، یہاں سے 5-10 منٹ کا راستہ ہے، تم چلو گی؟ فوراً اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ پر آپ کے پیر؟ وہ اب بھی پریشان تھی۔ ارے کوئی نہیں یار، فاتح مجھے سنبھال لے گا، تم چلو، بہت مزہ آئے گا۔ میں چلوں گی، وہ چہکی تو عمار سمیت سبھی مسکرا دیے۔ عمار نے مصنوعی گولی دی جسے رحمہ نے نظر انداز کر دیا۔ یا یہ ہوئی نہ بات، عمار تم تو سو گئے نا؟ آخری میں وہ عمار کو جلانا بھی نہ بولی تھی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا، وہ دانت پیس کر بولا۔ ویسے تو مشکل ہے پر ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ زہیب نے بھی تھوڑی دیر پہلے والی بے عزتی کا بدلہ پورا کیا تھا جس پر وہ بس گھور کے رہ گیا۔ اب ان کا روح باہر کی جانب تھا۔ گاڑی میں سامان وہ لوگ آلریڈی لوڈ کروا چکے تھے، آدھی ایک گھنٹے میں اور آدھی دوسری گاڑی میں ایک ساتھ نکلے تھے۔ فاتح ایبو کو باہوں میں اٹھا کر لایا تھا جس پر وہ بنا کسی چرم کے اس کے گردن کے گرد اپنے بازو کا ہتھیار بنا گئی تھی، کیونکہ مذاق میں سے اسے ہلکی سی چوٹ لگ گئی تھی اور فاتح سے وہ بھی برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو عمار رحمہ کو کسی الگ سائڈ لے کے جانا چاہتا تھا، پر کاش یہ ممکن ہوتا۔ چڑیل، اللہ کے واسطے تھوڑی پرائیویسی میاں بیوی کو دے دو، وہ چڑ کے بولا۔ وہ زج ہو رہا تھا اور ایبا کو مزہ آ رہا تھا، بلکہ حقیقت تو سبھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نہ بے نہ، یہ دوستوں میں پرائیویسی کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم کیمپ لگائیں گے، پھر یہاں ساتھ بیٹھ کے کھیلیں گے بھی۔ ہاں 24 گھنٹے میرے شوہر کے ساتھ ہوتی ہو، تمہیں کیوں احساس ہوگا میرے درد کا؟ اس بار ایبی کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ لہرایا، دل میں ایک درد سی اٹھی تھی، پر تو وہ فوراً خود کو کابو کر گیا۔ اس کے بعد ایبا نے کندھے اچکا، میرے ایک بات کان کھول کے سن لو سب، میرا اور رحمہ کا کیمپ ایک ہی ہوگا۔ اس پہ کسی نے کوئی ڈرامہ بازی کی تو میں رحمہ کو اٹھا کے لے جاؤں گا، پہلے نرمی سے کہتے آخر میں دھمکی دی۔ اس کی بات پر رحمہ ہلچل سی ہوئی، جبکہ وہ تو تنگ آ چکا تھا، جتنا وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا اتنا سب اس کے پیچھے پڑے تھے۔ تم اپنی بیوی کو سمجھا دو اب کہ وہ فاتح کو بولا تو وہ جواباً مسکرا دیا۔ بے فکر ہو، ایبا میرے ساتھ ہے۔ ہمار ہنکارا بڑھ کے رہ گیا۔ پھر سب نے ساتھ مل کے کیمپ لگایا۔ زہیب، ایبی اور ہادی نے مل کر ایک بڑا کیمپ تینوں کے لیے لگایا، جس پہ انہوں نے 3 پیکس بچھائے، جبکہ عمار اور فاتح نے خود ہی اپنا کیمپ لگایا تھا۔ اب وہ ساتو پتھر پر بیٹھے بیچ میں آگ جلائے کچھ مزیدار سوچ رہے تھے۔ سردی تھی اس لیے سب نے جیکٹس بھی پہن رکھے تھے، سبھی انجوائے کر رہے تھے۔ آخر کو دوستوں کا ساتھ ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کب تک ان نمونوں کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑے گا، ہادی نے افسوس سے کہا۔ بس اس کیس کے بعد تیرا نکاح نینا سے پروا دیتے ہیں۔ ایبی نے تو جیسے اس کے دل کی بات کر دی تھی۔ ہائے اللہ، سچی؟ عامر تیری زبان مبارک پر خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اف، تیرے جیسا ندیدہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ زہیب جرا تجھے کیا خبر میرے درد کی؟ سنگل بیڈ، اس کے کہنے پر سب ہنسیے۔ زہیب کو یونی کے زمانے میں ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی جو اسے نہیں ملی، تو اسی کا روگ لگائے بیٹھا تھا۔ وہ چاہ کے بھی دوبارہ کسی سے محبت نہیں کر پایا۔
وہ احساس دوبارہ کسی کے لیے نہیں ہوا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی۔ اول تو اسے سوچنے کی فرصت نہیں تھی، پر حالی اوقات انہیں سوچوں کا بسیرا ہوتا تھا اس کے ذہن میں۔ چلو انتاکشری کھیلتے ہیں، رحمٰ نے مشورہ دیا تو سب نے ڈن کر دیا۔ اسٹارٹ فرام میں بھی، کیونکہ تیرا نام اے سے آتا ہے۔ کیونکہ تو کچھ بھی سناؤ ہمیں۔ وہ خاموش ہوا تو سب نے تالی بجائی۔ اس کے گانے کے دوران بھی ایبا اور ہادی ڈبے بجا کے محفل سجائی تھی، پر وہ تو جیسے اپنے خیالوں میں تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ اس کے دل کی ترجمانی کر رہا تھا، پر جس کے لیے تھا وہ سننے والی نہیں تھی۔ وہ بے وفا تو ہرگز نہیں تھا، بس مجبوریاں پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ ہادی تم برابر میں بیٹھو، اب تمہاری باری، سنا کچھ اچھا سا۔ ایبا نے گیم آگے بڑھایا، وہ سب انجوائے کر رہے تھے۔ ہادی نے گٹار سنبھالا جو اس کا شوق تھا، اور موبائل میں ایک کال ملائی تھی اور گانا شروع کیا۔ کال ریسیو ہو چکی تھی۔ دل عبادت کر رہا ہے، دھڑکنیں میری سن، تجھ کو میں کر لوں حاصل، لگی ہے یہی دھن۔ وہ کہہ کے چپ ہو گیا تھا۔ وہ سب مسمراز ہوئے اس کی آواز میں کھوئے ہوئے تھے۔ سب کے خون کی جانب موجود نینا کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ جب عمار نے گانا کنٹینیو کیا، ہادی کا گٹار اب بھی سور بکھیر رہا تھا۔ عمار کے چپ ہونے بعد سب کا فسو ٹوٹا تھا۔ وہیں عمار نے شرماتے لجاتے رحمٰ کا ہاتھ تھام کے اس کی بھیگی ہتھیلی کو چوما تھا۔ اب باری ہے زہیب کی۔ اوہو، ہادی پرجوشی سے بولا۔ لفظوں کے بول تو زبان سے ادا ہو رہے تھے، پر دل و دماغ اس حسینہ کے خیالوں میں ڈوبے تھے۔ واہ بھائی، آپ نے سچ میں کسی کے لیے گایا ہے کیا؟ رحمٰ نے اشتیاق سے پوچھا، جس پر زہیب سمیت وہ لوگ نظروں کے زاویے بدل گئے تھے۔ فاتح و ہادی نہیں، وہ ایسے ہی، زہیب نے جلدی سے خود پر قابو پاتے کہا۔ ایبا نے ایک ادا سے اس کی حرکت پر چوٹ کیا تو فاتح نے فوراً موضوع بدلا۔ مجھے بھی گانا ہے اپنی ایبا کے لیے۔ ایبا سنگ سب مسکرائے۔ ہاں بھائی دیوانے، تم بھی گاؤ، ہادی ہنستے ہوئے بولا۔ تیرا میرا رشتہ ہے کیسا، ایک پل دور گوارا نہیں، تیرے لیے ہر روز ہے جیتے، تجھ کو دیا میرا وقت۔ سبھی فاتح نے بنا کسی کے پرواہ کیے اسے تیزی سے خود میں بھیجا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے کیا تھی، اسے وہی جانتا تھا۔ ایبا اس کی اتنی محبت پر نام آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ایبا اور رحمٰ نے ساتھ گانا شروع کیا تو وہ دونوں کے لفظوں نے فضا میں سرو کا ایک ساز چھیڑا تھا۔ جس دن تجھ کو نہ دیکھوں پاگل پاگل پھرتی ہوں، کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں۔ آخری میں مصرے پر ایبا کے ہاتھ فاتح کے گال کو چھوئے تو فاتح نے ان پر لب رکھ دیے تھے۔ سب مسکراتے کھڑے ہوئے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی، کل انہیں بہت ضروری کام تھا۔ زین مہرمہ کے چیخنے بعد زین نے آنکھیں میچ لی، جو وائر کے سامنے کھڑی نیلی آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ زین نے حلق تار کیا۔ کیا ہوا مانو بلی، لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سموئی اس نے پوچھا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے، وہ دانت پیس کے بولی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا، زین نے اٹکتے اٹکتے جواب دیا۔ مہرمہ نے ابرو اچکائی، آنکھوں میں سوال تھا کہ ہمارے علاوہ اس کمرے میں کون آتا ہے؟ وہ ڈارلنگ، وہ آگے کچھ بولتا، مہرمہ نے بیچ میں اس کی بات کاٹی۔ مہرمہ نام ہے میرا۔ آنکھوں میں اب بھی غصہ تھا، آخر اس کی محنت بیکار ہو گئی تھی۔ پورا نام لو جناب مہرمہ زین شاہ، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ میں پوچھتی ہوں ایسی کون سا طوفان آیا تھا جس نے میری پوری الماری اتھل پتھل کر دی؟ البتہ اب کی سائڈ اب بھی سیٹ ہے، وہ غصے سے چیخی۔ 2 دن پہلے ہی اس نے وارڈروب سیٹ کیا تھا، جس پر زین نے اس سے کہا تھا کہ کسی ملازمہ سے کروا لے، جبکہ مہرمہ کے بقول اس کی پرسنل چیزیں کوئی ہاتھ لگائے اسے نہیں پسند۔ اب اپنے 3 گھنٹے کی محنت کو ایسے کسی کے ہاتھ ضائع ہوتے دیکھ اسے سچ میں تپ چڑھی تھی۔ یقیناً اسے دوبارہ اپنا وقت اس پر ضائع کرنا پڑتا، اور سونے پہ سہاگا کرنے والا معافی مانگنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ معافی تو دور، وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مانو بلی، میری جانا، میرا دل، میری زندگی، میری پیاری سی ایک اکلوتی بیوی، وہ جو اسے پیار سے منانے کی کوشش میں تھا، بجائے بات بتانے کے بعد کو مار رہا تھا۔ فضول گوئی نہیں زین، مجھے بتائیے یہ کیا کیا ہے، وہ گھوٹے ہوئے بولی۔ یہ فضول نہیں سویٹ ہارٹ، یہ میرا بے تحاشا پیار ہے جو تم سے ہے، وہ مسکرا کے بولے، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گال زین کی باتوں پر تپ اٹھے تھے۔ زین میری بات کا سیدھی طرح سے جواب دے، میرے کپڑوں سے کیوں کشتی لڑائی ہے؟ وہ نہ ایکچولی وہ صحیح لفظوں کی تلاش میں تھا، وہ کہ آگے بھی کچھ ہوتا ہے مرشد صاحب۔ ہاں، بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے سر سے کپڑے نکال رہا تھا جب تو تمہارے سائڈ پہ، وہ پھر رکا، آگے وہ زور دے کے بولی، تمہاری بلیک ساڑی کے کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، اپر شرٹ کی ڈوری لنک لٹک رہی تھی، تو آپ کو چاہیے تو اسے اندر ریک پہ رکھ دیتے۔
یہ سارے کپڑے نیچے کیسے گرے اسے اب بھی سمجھ نہیں آیا۔ ہاں تو وہ ساڑی مجھے اچھی لگ رہی تھی، مجھے دیکھنی تھی تو میں نے بہت پیار سے نکالا، پر شاید اسے وہ جگہ پسند تھی، تبھی غصے میں اس نے باقی کپڑوں کو بھی باہر نکال دیا۔ اس نے کوئی ایسا الزام ساڑی پر ڈال دیا جس نے غصے میں مہما کی الماری خراب کی تھی۔ واٹ ربش، میں بتاتی ہوں کیا ہوا تھا۔ کتنا آپ نے وہ ساڑی سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے کھینچی، جس کی وجہ سے سارے کپڑے کی کیلے کی مرشد صاحب نے بڑی ہی نفاست سے اسے الماری میں بھر دیا۔ رائٹ، اس نے ساری سچائی بیان کی، پر مقابل مانے تابنا نہیں، میں نے بہت پیار سے نکالی تھی۔ وہ فوراً احتجاج کرنے لگا، جس پر مہمان نے اسے جن نظروں سے گورا وہ نظریں چرا گیا۔ مرشد صاحب کو اتنے بھی مینرز نہیں کہ کسی کی چیز کو بنا اجازت ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ اب بھی چیڑی ہوئی تھی۔ مینرز ہے مرشد صاحب کو، پر یہ کسی کی چیز نہیں، یہ مرشد صاحب کی اکلوتی بیوی کی چیزیں ہیں، جو خود بھی میری ملکیت ہے، اس کی چیزیں بھی۔ لہجے میں چھپا استحقاق مہرما کا دل دھڑکا گیا تھا۔ پھر بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ چھوڑو یہ مینرز، یہ بتاؤ وہ ساڑی کب پہنو گی؟ آئی وانا سی یو ان دیٹ ساڑی۔ انہیں اپنے وارڈروب سائڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ ساڑی بڑی تمیز سے رکھی گئی تھی، یعنی اس ساڑی کو باقی کپڑوں کے ساتھ نہیں الجھایا گیا تھا، اور ساتھ اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ میں نے نہیں پہنی، یہ چیپ سی ساڑی مجھے گفٹ ملا تھا جب بھی پڑی ہے، جہاں اور نہیں پہننا جب بھی نیچے رکھا تھا۔ انہوں نے جیسے معلومات میں اضافہ کیا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں اس ساڑی کو پہننے کا۔ پہلے کی بات چھوڑو، پر میں چاہتا ہوں تم اب پہنو۔ آپ کو شرم نہیں آئے گی ایسے کپڑے پہنا کے مجھے لوگوں کے سامنے لے کر جانے میں؟ مہمان نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، پر سامنے والے کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ میں نے تم سے کب کہا کہ میں تمہیں کسی کے سامنے لے کر جاؤں گا؟ جب بھی تیار ہوگی صرف میرے لیے کسی اور کے سامنے آنے کا سوچا بھی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ آنکھوں کا جنون، لہجے کی دیوانگی دیکھ مہما میں گلے میں گلٹی ابل کے معدوم ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کے پیچھے ہوئی۔ زین نے بھی خود کو ریلیکس کیا۔ میں نے جسٹ مذاق کیا تھا، مہمان نے فوراً صفائی دی جسے زین نے نظر انداز کیا۔ چھوڑو یہ سب، پھر کیا ڈیسائیڈ کیا کب پہن رہی ہو؟ انداز میں وہی پرانی شوخی تھی۔ مہمان سوچ کے رہ گئی، کیا تھا یہ شخص؟ میں نہیں پہن رہی، اس نے دو ٹک انکار کیا۔ ہاں تم تو ہو ہی بورنگ، ابھی میں نینا سے کہتا تو ابھی ساڑی لے کر پہن کے آ جاتی، اس نے لب دبا کے کہا۔